السلام علیکم دوستو، آخر حضرت علی نے پہلی بار اسلام قبول کرنے سے کیوں منع کر دیا؟ پہلی وحی آنے کے کچھ ہی دن بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ ان عبادتوں کو قائم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، وہ عبادتیں کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی ماری تو اچانک اسی جگہ سے پانی نکلنے لگا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹھ کر وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے بڑھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا۔ وضو کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امام بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقتدی 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد حضرت جبرائیل اچانک آسمان کی طرف واپس چلے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ کو بالکل اسی طرح نماز پڑھائی جیسے حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی تھی۔ دوستو، 5 وقت کی فرض نمازیں تو معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی، لیکن شروع اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر 2 رکعت نفل نماز دی گئی تھی کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ادا فرماتے تھے۔ عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ ایمان لائی، پھر گھر کی سبھی لڑکیوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی نے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ کے ساتھ گھر میں نماز پڑھ گئے تھے کہ تبھی حضرت علی رضی اللہ گھر میں آ گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ کی عمر صرف 10 سال کی تھی۔ جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عجیب طرح کی عبادتیں کرتے دیکھا تو بہت حیرانی سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو ساری باتیں بتائی اور کہا کہ اے علی، مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہے اور یہی اصلی دین ہے۔ اسی دین کو لے کر اللہ کی طرف سے نبی آتے ہیں، اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ جیسے بتوں کو چھوڑ دو۔ اسلام کی دعوت حضرت علی رضی اللہ کے لیے بالکل ایک نئی طرح کی چیز تھی، اس لیے فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک میں اس بارے میں اپنے والد ابو طالب سے نہیں پوچھ لیتا تب تک میں کوئی نیا دین قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ کے ایسے جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر تمہیں اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو نہ کرو، لیکن اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتانا، اپنے والد کو بھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ خاموش ہو گئے۔ اب کیونکہ حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پلے بڑے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس کھانے پینے کی بہت کمی رہتی تھی اور کمائی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا۔ ایک بار مکہ میں اس طرح بھوک مری عام ہو گئی تھی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ بچا۔ اس وقت حضرت ابو طالب بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے کئی لڑکے تھے اور سب چھوٹے تھے، اس لیے حضرت ابو طالب نے اس بھوک مری کے زمانے میں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کیا۔ تو یہ دیکھ کر حضور نے اپنے چھوٹے چچا حضرت عباس سے جا کر کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ میرے بڑے چاچا ابو طالب کے پاس پیسوں کی بہت کمی رہتی ہے، بال بچوں کی وجہ سے وہ اکثر پریشان رہتے ہیں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی مدد کریں۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں، میرے بھتیجے میں یہی چاہتا ہوں، کیونکہ بھائی کی ایسی پریشانی دیکھ کر میرا دل بھی دکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے میرے چچا جان، مجھے اپنے لڑکوں میں
کسی ایک کی ذمہ داری دے دے، میں اسے اپنے ساتھ رکھ کر اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اب کیونکہ حضرت ابو طالب اپنے گھر سے تنگ حالات سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، اس لیے فوراً اس بات کے لیے راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے میرے چھوٹے بچے، عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، باقی تم جسے لینا چاہو اسے لے جا سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو اور چچا عباس نے حضرت جعفر کو اپنی خلافت میں لے لیا اور پھر ساری زندگی ان کے لیے ہر ضروری چیز کا انتظام کرتے رہے۔ اب کیونکہ حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی میں پلے بڑے تھے اور کھانا پینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں کھاتے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دیا کہ میں یہ نیا دین قبول نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ حضرت علی رضی اللہ نے اللہ تعالیٰ کو اسلام کے لیے بہت سی خدمتیں لینی تھی، اس لیے اسی رات جب حضرت علی رضی اللہ سوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں اسلام کا نور بھر دیا گیا، اور پھر صبح اٹھتے ہی جلدی سے حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، مجھے تفصیل سے بتائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور لات و عزیٰ جیسے بتوں کا انکار کرو، اس کی عبادت سے نفرت کرو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ تعلیمات سن کر حضرت علی رضی اللہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور تقریباً 1 سال تک اپنے والد حضرت ابو طالب سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے منع کیا تھا کہ ابھی اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا۔ اسلام کی شروعات کے 3 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ ان 3 سالوں تک اپنے اسلام کو مکہ کے سرداروں کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ چھپا کر اسلام کی دعوت کو جاری رکھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالوں تک کسی کے سامنے بھی اسلام کا اعلان نہ کیا، صرف خاندان میں اور قریبی دوستوں کو ہی اسلام کی دعوت دی۔ 3 سالوں کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سبھی خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور حضرت علی رضی اللہ کو حکم دیا کہ اے علی، سبھی مہمانوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں، اس لیے تم ان کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرنا۔ دوستو، اس وقت حضرت علی رضی اللہ کی عمر صرف 10 سال کی تھی، لیکن آپ نے کھانے کا ایسا انتظام کیا کہ سبھی خاندان والے بہت خوش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ نے کئی بکرے ذبح کیے اور سبھی کا گوشت پکا کر دسترخوان پر سجایا، ساتھ میں سبھی مہمانوں کے لیے ایک ایک پیالے میں دودھ کا بھی انتظام کیا۔ جب خاندان کے سبھی افراد آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم پر حضرت علی نے سب کے سامنے کھانا پیش کیا اور بہت اچھے سے سبھی مہمانوں کی خاطرداری کی۔ اس دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب اور باقی دوسرے حضرات بھی شامل تھے۔ جب سبھی لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا کہ اے میرے خاندان والوں، میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اسے قبول کر لو گے تو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے اس کام میں میرا کون ساتھ دے گا؟ یہ سن کر ساری مجلس والے ایسے خاموش ہوئے جیسے سبھی کو صاف سونگ گیا ہو، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو امید کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دے رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ میری ٹانگ پتلی ہے مگر میری آنکھوں میں بیماری ہے اور میں ایک چھوٹا بچہ ہوں، پھر بھی میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دوں گا۔ اس چھوٹے لڑکے حضرت علی رضی اللہ کا ایسا جواب سن کر مجلس میں بیٹھے سبھی لوگ ہنسنے لگے۔ وہ سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ پر ہنس رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور حضرت
علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ رہے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر سے یہی اعلان کیا کہ اے میرے خاندان والوں، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس کو اپنا کر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر پھر سے مجلس میں ایک خاموشی چھا گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو بٹھا دیا اور تیسری بار پھر سے اپنے خاندان والوں سے یہی سوال کیا تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس بار پھر سے حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ حضرت علی کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف محبت کی نظروں سے دیکھا اور فرمایا کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے اور میرا وارث ہے۔ دوستو، اسلام کی خاطر حضرت علی رضی اللہ نے جو قربانیاں دی انہیں کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی اس پاکیزہ ہستی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ دشمنوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کی کئی جنگ ہوئی، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق تھی، جس میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینہ پر حملہ بولنے آ گئے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے مدینہ کے باہر ایک خندق کھود لی تاکہ کافر لوگ مدینہ کے اندر نہ داخل ہو سکے۔ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں بھی کوئی اتنی چوڑی خندق کو پار نہیں کرنے کی ہمت کر سکا۔ کافروں کا سردار ارم بن عبد ود بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں وہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا تھا۔ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینہ کے اندر صحابہ اکرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ کسی میں دم ہے جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے؟ تم میں سے جو بھی میرا مقابلہ کرے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ عمرو کو دیکھ کر سبھی صحابہ اکرام سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ اکرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں عمرو کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے۔ اللہ کے رسول نے کہا چپ رہو، بیٹھو تم یہاں پر، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے۔ عمرو نے پھر سے پکار کر کہا کہ ہے کوئی تم میں سے کسی کو جنت میں جانے کا شوق تو آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے، میں آج ہی اسے ساری جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ اکرام میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے، عمرو۔ حضرت علی پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے عمرو نے کہا کیا تم سے کسی کی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا؟ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو آئے میرے سے مقابلہ کرے، جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے، عمرو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ عمرو ہے تو کیا ہوا، آپ مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ ان کے سامنے ایک بچے سے تھے۔ وہ عمرو 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ اس کے پاس پہنچے تو عمرو نے پہچانا نہیں اور پوچھنے لگا کہ اے لڑکے تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا میں علی ہوں۔ تو یہ سن کر عمرو نے کہا کہ تم کیا عبد مناف کی اولاد میں سے ہو؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ نہیں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمرو تعجب سے کہنے لگا کہ ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ لیکن چچا، میں تمہارا قتل کرنا چاہتا ہوں اور
یہ سن کر عمر کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی رضی اللہ پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ دور جا کر گرے۔ عمر کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ اور عمر دھول میں چھپ گئے، وہ دونوں کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ کے سر پر وار کیا، حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی رضی اللہ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا فرمائی کہ اللہ میرے علی کی مدد فرمانا۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تو ادھر حضرت علی رضی اللہ اٹھے اور اپنی تلوار سے عمر پر حملہ کیا۔ عمر نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ فٹ پھٹ گئی اور تلوار سیدھے عمر کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر آ کر گر گیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ کو کچھ اس کارناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس معجزے پر باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی جائے گی جس میں تکلیف کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ کی مکمل زندگی اور ان کے ساتھ پیش آنے والے تمام مشکلات، حالات بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ پیارے دوستو۔